بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آمد پر لوگ جب اس اونٹنی اور اس کے مردہ بچے کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے تو اس وقت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اچھا، تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، یعنی تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے، جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو انہیں ہم پر نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی قتل کر ڈالا جائے۔ ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیات 48 اور 49 میں فرماتے ہیں کہ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور ان کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم صالح کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیات 50 اور 51 میں فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے ایک داؤ کھیلا، سو ہم نے بھی ایک ایسا داؤ کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، پھر دیکھو کہ ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا۔ یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ رہے تھے کہ زمین لرزنے لگی اور اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان سب کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ ہجرت کر کے اس علاقے سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، جس سے وہ خوف زدہ ہو کر رونے لگے، کیونکہ عذاب کے آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ دوسرے دن ان کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ چیخ و پکار کرنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے، کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب الہی کا وعدہ سچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی قوم کی طرح صرف ایک قسم کے عذاب سے ہلاک نہیں کیا، جیسے قوم نوح کو طوفان سے، قوم عاد کو آندھی سے ہلاک کیا گیا، بلکہ قوم سمود کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا، کیونکہ انہوں نے نشان ظاہر ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین ہلنے لگی، لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے گر پڑے اور ان میں اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ پھر آسمان سے ایک سخت کڑاکا ہوا اور دہشت انگیز چنگھاڑ اور چیخوں نے ان کے دماغ پھاڑ دیے، ایک لمحے میں وہ سب برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات آیت 43 تا 45 میں فرماتے ہیں کہ سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کے دیکھتے دیکھتے ایک تیز کڑاکے نے انہیں ہلاک کر دیا، وہ نہ کھڑے ہو سکے نہ بدلہ لے سکے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ ہود میں ذکر ہے کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ سورہ قمر میں ان کی ہلاکت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا فرمان آ گیا تو ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ قوم سمود کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں جو مدائن صالح کہلاتے ہیں۔ سورہ نمل میں ہے کہ پس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات اس لیے باقی رکھے کہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں۔ جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے، رملہ کے علاقے میں رہے اور وہیں وفات پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدائن صالح سے گزرے تو صحابہ نے وہاں کے کنوؤں سے پانی لے لیا اور کچھ برتن بھی اٹھا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان برتنوں کو توڑ دو، پانی بہا دو اور اس پانی سے جو کھانا پکایا ہے اسے بھی الٹ دو۔ آپ نے ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی منع فرمایا کہ کہیں ان پر نازل ہونے والا عذاب تمہیں نہ آ لے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر داخل ہونا پڑے تو روتے ہوئے داخل ہونا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ 26 سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر لوگ امن کے ساتھ رہنے لگے، مگر کچھ عرصے بعد شیطان نے دوبارہ ان میں وسوسے ڈالے اور فلسطین، عراق، مصر، جزیرۃ العرب کی اطراف میں شرک دوبارہ پھیل گیا۔ اس پورے واقعے میں کئی عبرتیں ہیں۔ اللہ کی اونٹنی صالح علیہ السلام کی نبوت کا نشان تھی، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ وہ اونٹنی قوم سمود کے لیے آزمائش تھی اور وہی ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ قرآن کا اصول ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی سے نشان طلب کرے اور پھر نشان ظاہر ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ البتہ یہ اصول امت محمدیہ پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت پر عذاب عام مسلط نہ کیا جائے، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے کہ کوئی قوم دنیاوی آسائشیں دیکھ کر سمجھے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ کبھی کبھی خوشحالی زیادہ عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور جب کسی قوم میں ظلم، سرکشی اور غرور عام ہو جائے تو اس کی تباہی قریب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اگر قوم کے اکثر لوگ شکر گزار، منصف مزاج، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور دنیاوی نعمتیں ان کے لیے اللہ کی رضا کی علامت بنتی ہیں۔ انہی باتوں پر سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور سبق آموز قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔